آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جسے لے کر بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جہاد کی۔ تو آئیے ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور خاص طور پر جب جنگ کی بات آتی ہے تو اس کے اصول کیا ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ایک بہت بڑی کنفیوژن کو ہی کلیئر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے دہشت گردی، جس کا کام ہی خوف پھیلانا، معصوم لوگوں کو ڈرانا ہے، اور دوسری طرف ہے جہاد، یعنی ایک اچھے مقصد کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ دونوں چیزیں نہ صرف الگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تو یہ جہاد ہے کیا؟ اگر ہم عربی زبان میں اس لفظ کو دیکھیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا۔ بس یہ کسی بھی اچھے کام کے لیے دل سے کی جانے والی کوئی بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس جد و جہد کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک کہلاتی ہے جہاد اکبر، یعنی بڑی جد و جہد، اور دوسری ہے جہاد اصغر، یعنی چھوٹی جد و جہد۔ تو یہ جہاد اکبر آخر ہے کیا چیز؟ دراصل اسی کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی جد و جہد ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کا امتحان کے لیے محنت کرنا، یا ایک والد کا اپنے خاندان کے لیے کمانا، یہاں تک کہ کسی غلط بات کے خلاف آواز اٹھانا بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ اپنے نفس سے لڑنے اور معاشرے کو بہتر بنانے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں جہاد اصغر کی طرف۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فتح حاصل کرنے یا ملک گیری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دفاع کا یعنی ڈیفنس کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جارحیت کا جواب ہے، خود سے جا کر جارحیت کرنا نہیں۔ اور اس کی بنیاد ہمیں قرآن کی اس آیت میں بالکل واضح ملتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ تو اصول بالکل صاف ہے، لڑائی کی اجازت تب ہے جب آپ پر حملہ ہو۔ آپ پہل نہیں کر سکتے، یہ خالصتاً اپنے دفاع کا ایک حق ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی صرف تھیوری کی بات نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی مسلمانوں نے مکہ میں 13 سال تک شدید ظلم سہا۔ اس کے بعد کہیں جا کر انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ صبر کے ایک لمبے عرصے کے بعد اٹھایا گیا آخری قدم تھا۔ اور یہ بات کتنی زبردست ہے کہ اصل مقصد ہمیشہ امن ہی ہے۔ اگر آپ کا دشمن صلح کی طرف ہاتھ بڑھائے تو آپ کو بھی حکم ہے کہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی مقصد جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ جنگ ایک آخری آپشن ہے، لیکن اگر یہ نوبت آ بھی جائے تو پھر اس کے اصول کیا ہیں؟ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اخلاقی حدود بہت ہی واضح اور سخت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کن لوگوں کو بالکل بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہے۔ اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے لوگ شامل ہیں، یہاں تک کہ جو پادری یا راہب اپنی عبادت گاہوں میں ہیں، جو کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو تحفظ حاصل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جنگ صرف لڑنے والوں تک محدود رہے، کوئی بھی معصوم اس کی زد میں نہ آئے۔ اچھا، لوگوں کو بچانے کے علاوہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو جنگ میں کرنے کی سخت ممانعت ہے، جیسے آپ غیر ضروری تباہی نہیں مچا سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، اور سب سے بڑھ کر عورتوں یا بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اصول اس لیے ہیں تاکہ جنگ بالکل ہی وحشت نہ بن جائے۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت واضح ہدایت ہے: دھوکہ نہ دینا، حد سے نہ بڑھنا، اور کسی نومولود بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ یہ اصول کتنے زیادہ اہم ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کو جائز جہاد اصغر کہلانے کے لیے کچھ شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ظلم کے خلاف آخری راستہ ہو، دوسری اس کا اعلان کوئی قانونی حکمران کرے، اور تیسری اس میں غیر لڑاکا لوگوں کی حفاظت کے اصولوں پر سختی سے عمل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو وہ جنگ جائز نہیں رہتی۔ تو آخر ان تمام سخت اصولوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل مقصد کوئی علاقہ فتح کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے ناانصافی کو ختم کرنا اور زندگی، مال، عقل اور خاندان جیسی بنیادی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جنگ کا مقصد تباہی نہیں بلکہ انصاف اور امن کا قیام ہو۔ قرآن کی یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو لوگ آپ سے نہیں لڑتے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ اچھا اور انصاف والا ہونا چاہیے۔ یعنی نارمل حالات میں تعلقات کی بنیاد امن ہے، جنگ تو صرف ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے۔ اور شاید اس ساری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے
اسلامی تعلیمات میں مقدس جنگ یا ہولی وار جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنگ کبھی مقدس نہیں ہوتی، وہ یا تو جائز ہوتی ہے یا ناجائز، بس۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، اگر جنگ کے یہ بنیادی اصول ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ان اصولوں کو کون توڑ رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں موجودہ حالات کو اس فریم ورک میں رکھ کے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔